چنانچہ درہ عینین پر تعینات اصحاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایات فراموش کر دی کہ درہ کسی قیمت پر نہیں چھوڑنا، اور درہ چھوڑ کر میدان میں مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ صرف 10 افراد درے پر رہ گئے۔ خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے کا غنیمت جانتے ہوئے کوہ احد کا چکر لگا کر درے پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں پر یکدم پیچھے سے وار کر دیا۔ اسی اثنا میں یہ افواہ گرم ہوئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ یہ سن کر اکثر صحاب نے ہمت ہار دی اور راہ فرار اختیار کی۔ کچھ لوگ میدان جنگ سے فرار ہو گئے اور تیسرے دن واپس آئے۔ کچھ ارد گرد کی پہاڑیوں پر چڑھ گئے اور افسوس کیا کہ وہ عبداللہ بن ابی کے ساتھ کیوں نہ چلے گئے۔ کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندگی کسی کام کی نہیں۔ کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے اور ان کی بھرپور حفاظت کی۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کرم اللہ وجہہ کو ایک تلوار بھی عنایت کی جو ذوالفقار کے نام سے مشہور ہے۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے۔ اس بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا، جب تم تفریح کی حالت میں بھاگے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت میں کھڑے جو تمہارے پیچھے ثابت قدم رہی تھی تمہیں پکار رہے تھے، پھر اس نے تمہیں غم پر غم دیا۔ یہ نصیحت و تربیت تھی تاکہ تم اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا اور اس مصیبت پر جو تم پر آن پڑی رنج نہ کرو، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ کچھ وقفے بعد صحاب میدان میں واپس آنا شروع ہو گئے، چونکہ مشرکین اپنے بھاری سامان جنگ مثلا زرہ پختر کی وجہ سے احد کی پہاڑ پر چڑھ نہ سکے، اس لیے کئی مسلمانوں کی جان بچ گئی۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ اور اس کے ساتھ کچھ لوگوں نے مسلمان شہداء کے ناک اور کان کاٹے، اور ہندہ نے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ نکال کر چبایا، جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد رنج رہا۔ کچھ مسلمانوں کے واپس آنے اور یہ معلوم ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے، مشرکین نے جنگ سے مکہ کی طرف واپسی اختیار کی۔ بعض لوگ اس جنگ کو مسلمانوں کی شکست خیال کرتے ہیں اور بعض کے خیال کے مطابق اس کا کوئی ٹھوس نتائج نہیں نکلا۔ بہرحال یہ واضح ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو فراموش کرنے یا عسکری نظم و ضبط کو ترک کرنے کا کیا نتائج نکل سکتا ہے۔ اگر درہ عینین پر تعینات لوگ درہ نہ چھوڑتے تو مسلمان فتح یاب ہو چکے تھے۔ اس جنگ میں 70 مسلمان شہید ہوئے جبکہ 27 مشرکین ہلاک ہوئے۔ مسلمانوں نے اپنے شہداء کو وہیں پر دفن کیا۔ اس غزوہ میں کسی حد تک شکست ایک تعمیری شکست ثابت ہوئی، کیونکہ مسلمانوں کو کچھ سبق ملے جو اگلی جنگوں میں کام آئے۔ مسلمانوں کو اپنی غلطیوں کو دیکھنے کا موقع ملا۔ خدا نے قرآن میں یقین دلایا کہ حزن و ملال نہ کرو، کیونکہ بالآخر مومنین ہی غالب آئیں گے۔